بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ گورنر شام معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان خود یہ چاہتے تھے اور کچھ صحابہ نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین کسی کو نامزد کر دیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو ان صحابہ کرام کی نیت یہی تھی کہ اگر معاویہ بن ابی سفیان اپنی زندگی میں ہی کسی کو جانشین نامزد کر دیں گے تو امت مسلمہ کو پھر سے ان حالات سے نہ گزرنا پڑے۔ محترم ساتھیوں، معاویہ ابن ابی سفیان کو جانشینی کا مشورہ دینے والے صحابہ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ مفسرین اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو جانشین مقرر کرنے کا مشورہ کسی بد نیتی کے تحت نہ دیا تھا، بلکہ انہوں نے نیک نیتی کے تحت یہ مشورہ دیا تھا، جس کو اہل تشیع کے تاریخ دانوں نے بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ مغیرہ بن شیبہ نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزید کو جانشین مقرر کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس مشاورت سے فارغ ہونے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت کا فیصلہ کیا اور تمام صوبوں کے گورنروں کو یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کا مراسلہ ارسال کیا، جس کے تحت مروان بن حکم کو مدینہ منورہ مراسلہ دے کر روانہ کیا کہ جا کر مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے یزید کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ جب مروان بن حکم مدینہ منورہ میں یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے مسجد نبوی میں خطبہ دینے لگا تو وہاں پر اسے عبد الرحمن بن ابی بکر، جو کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی طرف سے سخت الفاظ کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی مدینہ منورہ کے لوگ یزید کی جانشینی کی بیعت کو قبول کرنے کے خلاف تھے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے دولت اور خوف کی بدولت یزید کی جانشینی کی بیعت لے لی۔ پھر بھی بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یزید کی جانشینی کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے دولت کو ٹھکرا دیا تھا اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کر لی تھی۔ یعنی وہ یزید کی کرتوتوں سے پوری طرح واقف نہ تھے اور انہوں نے یزید کی بیعت کو صحیح سمجھ کر اختیار کیا تھا، جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ بھی شامل تھے۔ محمد بن حنفیہ کے بارے میں یہ روایات مشہور ہیں کہ انہوں نے یزید کی جانشینی کی بیعت کو قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے یزید کی جانشینی کو جھٹلایا بھی نہیں تھا، لیکن وہ گوشہ نشینی اختیار کیے رہے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ تمام تاریخ دانوں میں اجماع ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یزید کی بیعت کی تب تو ہو سکتا ہے کہ وہ یزید کے کرتوتوں سے واقف نہ ہوں اور انہوں نے یزید کو وہ تمام گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو جو یزید سے منسوب تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو تب بھی عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی انہیں یزید کے کرتوتوں سے واقفیت حاصل نہ ہوئی، اور پھر جب یزید نے واقعہ حرہ کا مکروہ فعل کیا، یعنی اس نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کروایا اور صحابیات کے ساتھ زنا بالجبر کا بازار گرم کیا، تب بھی وہ صحابہ کرام یزید کے کرتوتوں سے واقف نہ ہوئے تھے۔ اس وقت یزید کی بیعت کو کیوں نہ توڑا گیا؟ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یزید کی بیعت کو توڑنے سے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ اپنے خاندان سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کو جو بھی توڑے گا میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے۔
اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے امیر کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، تو میں یزید کو خلیفہ مانتے ہوئے اس کی بغاوت پر نہیں اتر سکتا اور میں اس کی بیعت کو نہیں توڑوں گا۔ اور پھر یہیں بنو امیہ جن کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی تکالیف برداشت کی اور مسلمانوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کیا، بنو امیہ نے ہی حجاج بن یوسف کے ذریعے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مروا دیا۔ حج کے طواف کے دوران حجاج بن یوسف کے ایک غلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر زہر میں بجھا ہوا ایک نیزہ مارا، جس سے انہیں معمولی سا زخم ہوا، لیکن وہ زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا اور اسی کی بدولت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہوئی۔ حجاج بن یوسف کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک اختلاف بھی تھا، وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر حجاج بن یوسف کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور اس کی عزت اور تکریم نہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حجاج ایک ظالم سفاک شخص تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں عبداللہ بن عمر کے لیے رنجش اور بغض پال رکھا تھا۔ اس وجہ سے اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کروا دیا۔ روایات میں ہے کہ عبداللہ بن